اللهم صل على محمد وآل محمد. چند دنیا میں ملے راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، کاس لیے حاضر ہے در دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا کا ولی میرا مولا علی ہے، نبی کا وسیع میرا مولا علی ہے، خدا کا ولی میرا مولا علی ہے. اور ماں برائے جب تو نہ کیوں دل کو ہو سرور، آنکھوں کا ہو قصور تو کیا حسن کا قصور، جلوے دکھا رہی ہے تجلی برق نور، موسیٰ ہے غش میں کہتا ہے چلا کے کوہ طور، ارے یہ وہی میرا مولا علی ہے، ارے یہ وہی میرا مولا علی ہے، خدا کا ولی میرا مولا علی ہے. کان میں فقیر کو سلطان بنا دیا، ایک بات میں وحوش کو انسان بنا دیا، ذرے کو آفتاب درخشاں بنا دیا، سائل کو وہ دیا اللہم صل علی محمد وآل محمد. سائل کو وہ دیا کہ سلیمان بنا دیا، وہ دل کا غنی میرا مولا علی ہے، وہ دل کا غنی میرا مولا علی ہے، خدا کا ولی میرا مولا علی ہے. شاید کس کے امر ولایت پہ نما، قرآن کے اس کی شان میں کہتا ہے قل کفا، کیا شد و مند ہے دیکھیے بلغ کو تو ذرا، کیا اس کے بعد بھی کوئی باقی ہے فیصلہ، ولی وہ ولی میرا مولا علی ہے، ولی وہ ولی میرا مولا علی
خدا کا ولی میرا مولا علی ہے آنکھوں کا اپنے بچوں کے مطلق نہیں ملال محروم در سے جائے نا سائل یہ ہے خیال اونٹوں کی وہ قطار اور ایک نان کا سوار انگشتری نماز اللہم صلی علی محمد والی محمد انگشتری نماز میں دی شان ذل جلال سخی وہ سخی میرا مولا علی ہے سخی وہ سخی میرا مولا علی ہے خدا کا ولی میرا مولا علی نفس نفیس خلق بے حق گاہ مل گیا ایمان ملا پیمبر زیجا مل گیا کیا پوچھنا جسے یہ شہنشاہ مل گیا اللہ کی قسم اللہم صلی علی محمد والی محمد اللہ کی قسم اسے اللہ مل گیا وہ ناصر جلے میرا مولا علی ہے وہ ناصر جلے میرا مولا علی ہے خدا کا ولی میرا مولا علی ہے اللہ کا جمال چہرے سے آشکار روشن نظر ہیبت خلاق کردگار ایمان ہے اس کے دستے زبردست کے نثار قدرت بلائے لے اللہم صلی علی محمد والی محمد قدرت بلائے لے تیہ ہمت کے بار بار وہ دل کا جرے میرا مولا علی ہے وہ دل کا جرے میرا مولا علی ہے خدا کا ولی میرا مولا علی ہے اس کے بغیر دین کا اعلان تھا مجھے توحید کی اس کی شان علوم تھے مستدی ایمان کی اس کے فیض توجہ پر منحری برسو رہے رسول اللہم صلی علی محمد والی محمد برسو رہے رسول خدا کے اس کے منتظر وسے وسے میرا مولا علی ہے وسے وسے میرا مولا علی ہے خدا کا ولی میرا مولا علی ہے ہاتھ اس کے ہے پناہ نبوت کے واسطے ہے اس کے پاؤں دوشے
نبوت کے واسطے، اس کی زبان نبی کی صداقت کے واسطے، لہجہ ہے اس کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لہجہ ہے اس کا کی طلاقت کے واسطے، وہ کنز خفی میرا مولا لے ہے، وہ کنز خفی میرا مولا لے ہے، خدا کا ولی میرا مولا لے ہے، منکر نکیر کا نہیں ڈر مجھ کو زینہار، بالی پا میری قبر میں ہے شیر کردگار، اب ہے فقط سوال امامت کا انتظار، فاضل لپٹ کے اللہم خطبہ صلی علی محمد وآل محمد، فاضل لپٹ کے قدموں سے چلا تو بار بار، یہی ہے میرا مولا لے ہے، یہی ہے میرا مولا لے ہے، خدا کا ولی میرا مولا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہمارے الہ بانی جشن عزم جشن کے مقاصد کو برلا، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور جناب علی حیدر صاحب کے بیماری سے، ہر بلایات سے محفوظ رکھ، بار جگر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات، یہیں شکاگو میں یہ مصرع دیا گیا تھا، کعبے میں در بنا تھا کھلا ہے غدیر میں، تو اسی مصرع میں ایک منقبت سے ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ طرح منقبت کا مطلع ہے: منظر تجلیوں کا نیا ہے غدیر میں، منظر تجلیوں کا نیا ہے غدیر میں، منظر تجلیوں کا نیا ہے غدیر میں، چہرہ نبی کا کتنا کھلا ہے غدیر میں، چہرہ نبی کا کتنا کھلا ہے غدیر میں۔ شعر پیش کریں، دیکھیے: میری طرح علی بھی ہے مولا ہر ایک کا، میری طرح علی بھی ہے مولا ہر ایک کا، یہ آخری نبی کی صدا ہے غدیر میں، یہ آخری نبی کی صدا ہے غدیر میں۔ حضرت یہ دیکھیے: من کنتو کی صدا جو سنی کیا بتاؤں میں، من کنتو کی صدا جو سنی کیا بتاؤں میں، دشمن علی کا ایسا جلا ہے غدیر میں،
دشمن علی کا ایسا جلا ہے غدیر میں. ذرا دیکھیے مصرع پہنچانے کی کوشش کیے. دیکھیے گر ظرف کی نگاہ سے دیکھو اے حاجیو، گر ظرف کی نگاہ سے دیکھو اے حاجیو، کعبے میں در بنا تھا کھلا ہے غدیر میں، کعبے میں در بنا تھا کھلا ہے غدیر میں. حضرت یہ بھی ایک شعر دیکھیے. حق میں عدو کے واسطے اعلان تھا اس طرح، حق میں عدو کے واسطے اعلان تھا اس طرح، ایک امتحان جیسے ہوا ہے غدیر میں، ایک امتحان جیسے ہوا ہے غدیر میں. ان منقبت کا آخر شعر پیش کروں. دیکھیے سمجھو ولا علی کی ہے اب کتنی قیمتی، سمجھو ولا علی کی ہے اب کتنی قیمتی، اب کتنا فیصلہ یہ بڑا ہے غدیر میں، اب کتنا فیصلہ یہ بڑا ہے غدیر میں. حضرت مقطع پیش کریں. دیکھیے حلال مشکلات کو دیکھو ذرا سہیل، حلال مشکلات کو دیکھو ذرا سہیل، دوش نبی پا جلوہ نما ہے غدیر میں، دوش نبی پا جلوہ نما ہے غدیر میں. گر ظرف کی نگاہ سے دیکھو اے حاجیو، کعبے میں در بنا تھا کھلا ہے غدیر میں، منظر تجلیوں کا نیا ہے غدیر میں، چہرہ نبی کا کتنا کھلا ہے غدیر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد. تمام ناظرین شکاگو چینل کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں شکاگو چینل کا کہ وہ ہر عید کے مواقعوں پر اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کرتے ہیں. اور اس بار جو مصرع دیا گیا ہے اس طرح ہی مصرع پر جو کوشش کی ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ من کن تو جب نبی نے کہا ہے غدیر میں، من کن تو جب نبی نے کہا ہے غدیر میں، اکمل تو کا نزول ہوا ہے غدیر میں، اکمل تو کا نزول ہوا ہے غدیر میں،
خالق نے جو کہا وہ بیان کرتے ہیں نبی، خالق نے جو کہا وہ بیان کرتے ہیں نبی، گویا خدا ہی بول رہا ہے غدیر میں، گویا خدا ہی بول رہا ہے غدیر میں۔ عمران کے چمن کے ہیں منبر پر دو گلاب، عمران کے چمن کے ہیں منبر پر دو گلاب، کس درجہ مشک بار فضا ہے غدیر میں، کس درجہ مشک بار فضا ہے غدیر میں۔ شعر دیکھیں، یا رب علی کے دوست سے رکھ تو بھی دوستی، یا رب علی کے دوست سے رکھ تو بھی دوستی، ہونٹوں پر مصطفیٰ کے دعا ہے غدیر میں، ہونٹوں پر مصطفیٰ کے دعا ہے غدیر میں، اور امت کے واسطے ہو بڑی اور عید کیا، امت کے واسطے ہو بڑی اور عید کیا، کامل خدا کا دین ہوا ہے غدیر میں، کامل خدا کا دین ہوا ہے غدیر میں، اپنا پرایا جاننا ہو گر تو دیکھیے، اپنا پرایا جاننا ہو گر تو دیکھیے، ہے شاد کون کون خفا ہے غدیر میں، ہے شاد کون کون خفا ہے غدیر میں۔ تضمین پیش کر رہا ہوں، ظاہر کیا ہے سب پا یہی شہر علم نے، ظاہر کیا ہے سب پا یہی شہر علم نے، کعبے میں در بنا تھا کھلا ہے غدیر میں، کعبے میں در بنا تھا کھلا ہے غدیر میں۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، مانا ہے کوئی قلب سے کوئی مگر عقیل، مانا ہے کوئی قلب سے کوئی مگر عقیل، بقن لکا کا ڈھونگ رچا ہے غدیر میں، بقن لکا کا ڈھونگ رچا ہے غدیر میں، من کن تو جب نبی نے کہا
ہے غدیر میں، اکمل تو کا نزول ہوا ہے غدیر میں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی مومنین شکاگو کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ عید غدیر خم کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس طرح مقاصدے میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہوئے دیے گئے مصرعے پر اپنے عرائض آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ مطلع عرض ہے، سنیے تو اور کیا کیا ہوا ہے غدیر میں، سنیے تو اور کیا کیا ہوا ہے غدیر میں، پھر سے ہوا ہے دین خلاصہ غدیر میں، پھر سے ہوا ہے دین خلاصہ غدیر میں۔ اور مصرع کچھ اس طرح پہنچایا ہے کہ المختصر، خلاصہ بھی سن لیجئے مختصر، المختصر خلاصہ بھی سن لیجئے مختصر، کعبے میں در بنا تھا کھلا ہے غدیر میں، کعبے میں در بنا تھا کھلا ہے غدیر میں۔ اور وحدانیت کے بعد رسالت کے ساتھ ساتھ، وحدانیت کے بعد رسالت کے ساتھ ساتھ ذکر علی ولین ہوا ہے غدیر میں، ذکر علی ولین ہوا ہے غدیر میں۔ اور برسا برس کے بعد رسول کریم کو 23 سال بعد، برسا برس کے بعد رسول کریم کو تکمیل دین کا تمغہ ملا ہے غدیر میں، تکمیل دین کا تمغہ ملا ہے غدیر میں۔ اور معراج بھی اور فتح مبین بھی ہوئی مگر، معراج بھی اور فتح مبین بھی ہوئی مگر، جو کچھ ملا نبی کو ملا ہے غدیر میں، جو کچھ ملا نبی کو ملا ہے غدیر میں۔ اور بدر و حنین و خیبر و خندق کے باوجود، بدر و حنین و خیبر و خندق کے باوجود تاج ولا علی کے سجا ہے غدیر میں، تاج ولا علی کے سجا ہے غدیر میں۔ اور آج کل یہ جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ اذان میں علی ولی اللہ جو کہا جا رہا ہے، ہم کو جو ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ 2-3 مسلسل دیکھیں کہ ہم سے نہ پوچھو نام علی کیوں اذان میں، ہم سے نہ پوچھو نام علی کیوں اذان میں، پوچھو خدا سے جس نے کہا ہے غدیر میں، پوچھو خدا سے جس نے کہا ہے غدیر میں۔ اور قرآن بھی گواہ رسول انام بھی، قرآن بھی گواہ رسول انام بھی، کلمے کا جز علین بنا ہے غدیر میں، کلمے کا جز علین بنا ہے غدیر میں۔ اور ایک مسلسل دیکھیں کہ تکلیف ہو رہی ہے بلا فصل پر جنہیں، بہت سے کلپس آ رہے ہیں کہ بھائی بلا فصل نہیں کہنا چاہیے، ان سے مخاطب ہوں کہ تکلیف ہو رہی ہے بلا فصل پر جنہیں، پڑھ لیں وہ کس کا چرچا ہوا ہے غدیر میں، پڑھ لیں وہ کس کا چرچا ہوا ہے غدیر میں۔ اور کس کے کہے پا کس نے کہا اور کیا کہا، کس کے کہے پہ کس نے کہا اور کیا کہا، کیوں گونجے بخن بخن لکا ہے غدیر میں، کیوں گونجے بخن بخن لکا ہے غدیر میں۔ اور ہم کیا کریں جو ہوتی ہے تکلیف آپ کو، ہم کیا کریں جو ہوتی ہے تکلیف آپ کو، خطبے میں خود نبی نے کہا ہے غدیر میں، یہ بھی مسلسل ہے کہ خطبے میں خود نبی نے
کہا ہے غدیر میں ہم سنت رسول کے پابند ہیں جناب، ہم سنت رسول کے پابند ہیں جناب، نام ولی علی ہی سنا ہے غدیر میں، نام علی ولی علی ہی سنا ہے غدیر میں۔ اور یہ ربط دیکھیں کہ کعبے میں اور غدیر میں ہے ربط خوشگوار، کعبے میں اور غدیر میں ہے ربط خوشگوار، پیدا وہاں اور والی بنا ہے غدیر میں، پیدا وہاں اور والی بنا ہے غدیر میں، وہاں بت پرست اور یہاں پر منافقین، وہاں بت پرست اور یہاں پر منافقین، وہاں بھی وہی ہوا جو ہوا ہے غدیر میں، وہاں بھی وہی ہوا جو ہوا ہے غدیر میں۔ اور آنکھوں سے اپنے بغض کی اینک اتاریے، آنکھوں سے اپنے بغض کی اینک اتاریے، پھر دیکھیے کہ کیا کیا جلا ہے غدیر میں، پھر دیکھیے کہ کیا کیا جلا ہے غدیر میں۔ اور سب جانتے ہیں، آپ بھی یہ جان لیجئے، سب جانتے ہیں، آپ بھی یہ جان لیجئے، فتنوں کا بیج بویا گیا ہے غدیر میں، فتنوں کا بیج بویا گیا ہے غدیر میں۔ اور اس کے بعد کے چند اشعار انشاءاللہ فیز 2 میں پڑھوں گا، ابھی اس میں جو ہے گنجائش نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ پہلی خس کے وجہ یہ بات ہے کہ آنکھوں سے اپنے بغض کی اینک اتاریے، پھر دیکھیے کہ کیا کیا جلا ہے غدیر میں، سب جانتے ہیں، آپ بھی یہ جان لیجئے، سب جانتے ہیں، آپ بھی یہ جان لیجئے، فتنوں کا بیج بویا گیا ہے غدیر میں، فتنوں کا بیج بویا گیا ہے غدیر میں۔ اور خرطاس اور قلم کا یہاں کیسے بیان ہو، خرطاس اور قلم کا یہاں کیسے بیان ہو، اس کا بھی ربط ہم کو ملا ہے غدیر میں، اس کا بھی ربط ہم کو ملا ہے غدیر میں۔ اور باغ فدق کی داستاں گر مختصر لکھوں، باغ فدق کی داستاں گر مختصر لکھوں، لکھا نبی کا پھاڑا گیا ہے غدیر میں، لکھا نبی کا پھاڑا گیا ہے غدیر میں۔ اور بین السطور نوشتہ دیوار ہے گواہ، بین السطور نوشتہ دیوار ہے گواہ، گھر بار فاطمہ کا جلا ہے غدیر میں، گھر بار فاطمہ کا جلا ہے غدیر میں۔ اور جنگ جمل اور گردن حیدر میں ریسماں، جنگ جمل اور گردن حیدر میں ریسماں، پودا ان حادثوں کا اگا ہے غدیر میں، پودا ان حادثوں کا اگا ہے غدیر میں۔ اور کیا یہ غلط ہے، کیا یہ غلط ہے، اہل سقیفہ سے پوچھئے، کیا یہ غلط ہے، اہل سقیفہ سے پوچھئے، کرب و بلا کا نقشہ بنا ہے غدیر میں، کرب و بلا کا نقشہ بنا ہے غدیر میں۔ اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں کرب و بلا فدق، ہم کیسے بھول سکتے ہیں کرب و بلا فدق، اپنا تو جان و مال لگا ہے غدیر میں، اپنا تو جان و مال لگا ہے غدیر میں۔ اور حق کی اگر تلاش ہے پہچان لیجئے، حق کی اگر تلاش ہے پہچان لیجئے، پہلو میں حق کے حق ہی کھڑا ہے غدیر میں، پہلو میں حق کے حق ہی کھڑا ہے غدیر میں۔ اور آخری شعر بھی دیکھ لیں کہ الطاف کردگار میں کوئی کمی نہیں، الطاف کردگار میں کوئی کمی نہیں، معافی کا در ابھی بھی کھلا ہے غدیر میں، معافی کا در ابھی بھی کھلا ہے غدیر میں۔ اور مقطع بھی دیکھ لیں کہ ابن سخی ہے، ابن سخی اور بے نظیر،
ابن سخی ہے ابن سخی اور بے نظیر، بعد از نبی وسیع جو بنا ہے غدیر میں، بعد از نبی وسیع جو بنا ہے غدیر میں۔ اور سنیے تو اور کیا کیا ہوا ہے غدیر میں، پھر سے ہوا ہے دین خلاصہ غدیر میں۔ المختصر خلاصہ بھی سن لیجئے، مختصر المختصر خلاصہ بھی سن لیجئے مختصر۔ کعبے میں در بنا تھا کھلا ہے غدیر میں، کعبے میں در بنا تھا کھلا ہے غدیر میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، بگ نائٹ اور بگ ڈے، بہت بڑی رات اور بہت بڑا دن۔ اتنا بڑا دن ہے، اتنی بڑی عید ہے کہ اس عید کو عید الاکبر کہتے ہیں۔ ساری عیدیں ایک طرف، عید غدیر ایک طرف، غدیر ایک طرف۔ عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، سب کا مقام اپنی جگہ پہ بالکل صحیح، لیکن اس سے بڑی کوئی عید نہیں۔ یہ وہ عید ہے کہ جس دن 1,24,000 نبیوں کی محنتوں پوری ہوئی۔ کمپلیٹ جو مشن تھا پروردگار کا، نبی آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء نے جو محنتیں کی تھی، اپراکسیمیٹلی 18,000 ایئرس کا یہ جو پورا پیریڈ ہے، اپراکسیمیٹلی بول رہا، یہ پورا پیریڈ میں اللہ کی جو ایک مشن تھا، وہ مشن کمپلیٹ ہوا تھا غدیر کے دن، جس میں اللہ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اتنی بڑی عید ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو ہمارے دلوں میں ولایت علی کو عطا کیا، ہم اس گھر میں پیدا ہوئے کہ جہاں پہ مولا علی کی محبت ہمارے دلوں میں آئی۔ سب سے پہلے جو شکر ادا کرنا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد دوسرا شکر ادا کریں آپ اللہ کے رسول کا، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ امت محمدی میں پیدا ہونے کا سب سے بڑا جو ایک رحمت آئی، بلیسنگ آئی جو ہم کو ملی ہے، وہ ولایت علی ملی ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں آئی۔ اللہ کے رسول کی امت میں پیدا ہونے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوا نا، اللہ چاہتا ہم کو عیسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا ہم کو موسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا کرم ہے، وہ اتنا مرسیفل ہے، وہ ہمارے اوپر اتنا اس نے کرم کیا کہ ہم کو امت محمدی میں پیدا کیا، اور امت محمدی میں بھی اس گھر میں پیدا کیا جس گھر میں ولایت علی تھی۔ تو آج اتنا بڑا دن کہ وہ یہ ایک دن کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا الیوم، الیوم آج ہم نے دین کو مکمل کیا، انسسٹ کر رہا الیوم کہ آج ہم نے دین کو مکمل کیا، رحمتوں کو، نعمتوں کو تمام کیا۔ نعمتیں جو سب سے بڑی نعمت ملی ہے نا غدیر میں، وہ مولا علی کی ولایت ملی ہے۔ اس کا شکر ادا کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ غدیر کے دن، کل کا دن جب آئے تو آپ اللہ کو تھینک یو بولو، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو، نماز پڑھ کے بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو غدیر عطا کیا۔ جتنے آپ کی لائف کے آبسٹیکلس ہیں، جتنے آپ کے رکاوٹیں ہیں، وہ ساری رکاوٹیں غدیر کے دن ختم ہو سکتی ہے۔ یہ دن دعا کے لیے دن ہے۔ آپ مولا علی کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ یہ غدیر، یہ واقعہ ہوا کب؟ یہ واقعہ ہوا 10 ہجری 18 ذیلحجہ، 10 ہجری 18 ذیلحجہ کو یہ واقعہ ہوا۔ اور یہ اتنی بڑی عید ہے دوستو، اتنی بڑی عید ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آج جو اسلام میں جتنے فرقے ہیں، جتنے ڈفرینسز ہیں، جتنے آپ کے فرقے ہیں، سارے فرقے ایک طرف ہے اور شیعہ فرقہ ایک طرف۔ صرف ڈفرینس کیا ہے سارے فرقوں میں اور ہم میں؟ غدیر۔ اگر وہ غدیر کو مان لیں گے تو سارے ڈفرینسز ہمارے دور ہو جائیں گے، اس لیے کہ غدیر میں ولایت علی
اور امام علی کی خلافت کا اعلان ہوا ہے. تو ایک ہی ڈفرینس ہے, ہم جو مانتے ہیں امام علی کو وہ بلا فصل مانتے ہیں, یعنی اللہ کے رسول کے بعد اور کوئی نہیں. اسی لیے کہ اس میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. فہذا جب بھی دو, عربی کا یہ دستور ہے کہ جب بھی دو سینٹنسز کے بیچ میں فے آ جائے, جیسے کن فے کن, اللہ ارادہ کرتا وہ پورا ہو جاتا, بیچ میں کوئی دیوار نہیں رہتی, بیچ میں کوئی دیوار نہیں رہتی, اسٹریٹ فوراً ارادہ کیا اور پورا ہوا. اسی طرح اس میں بھی وہی جملے استعمال کیے گئے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. لفظ فے دو سینٹنس کے بیچ میں آیا, اس کا انہیں ساری دیواروں کو توڑا گیا. میں جس کا مولا ہوں, اب اس کے بعد کوئی اور ایف اینڈ بٹ نہیں ہے, اس کے فوراً بعد کہا فہذا علی مولا, کہ فوراً یہ کہا کہ علی میرا مولا, جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی. تو یہ اتنی بڑی رحمت آئی ہے غدیر میں کہ ہمارے اور عام فرقوں میں ایک ہی چیز کا ڈفرینس ہے, وہ ہے غدیر. اسی لیے 8ویں امام نے ایک جملہ بولا تھا, جب مولا غریب امام جب مجلسیں کرواتے تھے کثرت سے, جب بھی کوئی شاعر آتا آپ مجلس کا اہتمام کرتے, تو لوگوں نے آپ سے آ کے کہا تھا کہ مولا اتنی مجلسیں کیوں کرواتے, اتنا ذکر حسین کیوں کرواتے؟ اس لیے کہ ابھی تو کوئی شہادت کا دن بھی نہیں. تو اس وقت امام نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا, جس کی وجہ سے اب ہم کربلا کو بھلانے نہیں دیں گے. اور آج اگر غدیر کو مسلمان مان لیتے, غدیر کو مان لیتے, اور میں آپ سے بار بار بول رہا کہ یہ کوئی ہم صرف ہماری کتابوں میں نہیں, یہ اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں واقع غدیر ہے. یہ نہیں ہے, دیکھیے ایکسیپٹ نہیں کرنا وہ الگ بات ہے, لیکن ہر کتاب میں موجود ہے. اگر آپ کو ریفرنس چاہیے, آئی کین گیٹ یو ریفرنسز, آپ مجھے واٹس اپ کرو, میں آپ کو ریفرنسز دوں کہ کون سی اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں بڑے بڑے علماء نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ واقعہ غدیر ہوا تھا. اللہ کے رسول نے امام علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا اور عام مسلمانوں میں ڈفرینس صرف غدیر کا, اور کوئی ڈفرینس نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم کو احتیاط کرنا ہے کہ اتنا بڑا, اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرو, زیادہ سے زیادہ پروپوگیٹ کرو. یہ 8ویں امام کا جملہ ہے کہ تم لوگوں نے بھلا دیا غدیر کو. اگر غدیر کو مان لیتے تو واقعہ کربلا نہیں ہوتی. اتنی بڑی بات بول رہا ہوں. اگر مسلمان اس وقت غدیر کو مان لیتے تو کربلا کا انسیڈنٹ نہیں ہوتا, کربلا کا واقعہ نہیں ہوتا. ہمارا امام پردے میں نہیں جاتا. زمانے کا امام جو پردے میں گیا وہ غدیر کو نہیں ماننے کی وجہ سے گیا. اگر مسلمان اس وقت غدیر کو مان لیتے تو آج یہ نہیں ہوتا. سب سے بڑا پرابلم یہی. تو اب ہم کو بھی یہ چاہیے کہ گرینڈ سیلیبریٹ کرو آپ غدیر کو, جتنا ہو سکے گرینڈ طریقے سے اس کا سیلیبریشن ہونا چاہیے. ہر گھر میں غدیر کا جشن کرو. ہر گھر میں بچوں کو بتاؤ, بچوں کو نیا لباس پہناؤ, خود نیا ڈریس پہنو, اور اچھا کھانا بناؤ. لیکن یہ سارا سیلیبریشن اسلام کے فریم میں رہ کے کرنا ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ یہ سارا سیلیبریشن اسلام کا جو فریم ہے, یہ نہیں ہے کہ غدیر کے دن بہت بڑی عید ہے, لیٹس گو, کوئی انڈین سانگ سن لیں, میوزک سن لیں, انڈین مووی دیکھ لیں. یہ سب نہیں کرنا. غدیر کے دن صرف لینا ہے مولا سے, اور جتنا تحفہ لے سکتے, جتنا مانگ سکتے غدیر کے دن مولا, اس کا ورد کرتے رہو. بھیک کے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, یہ عجیب ورد ہے دوستو. جتنا ہو سکے یہ پڑھو اپنی نمازوں کے بعد. ایون آپ قنوت میں پڑھ سکتے بہک کے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. جیسے آپ قنوت میں کئی دعائیں مانگتے ہیں, یہ بھی اس کی بھی آپ وہ کریں کہ اللہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا. ذکر امام غدیر کو یاد کرنا. اور سیلیبریشن بھی ایسا کرو کہ اپنے بچوں کو ڈریس بناؤ, بچوں کو گفٹ دو غدیر کے دن. غدیر کے دن گفٹ دینے کا بے انتہا ثواب ہے, بے انتہا. انہیں لٹرلی گفٹ دے رہے یا عیدی دو ان کو, تو بچے پوچھیں گے یہ عیدی کس کام کی, آج کیا دن ہے, تو ان کو بتاؤ کہ آج ہی کا دن ہے کہ جو ولایت مولا کا اعلان ہوا تھا. آج ہی کا دن ہے جس دن دین کمپلیٹ ہوا, انہیں اسلام کمپلیٹ ہوا, وہ غدیر کا دن. اس کے بعد بچوں کو بولو کہ آج ساری نعمتیں اللہ نے جو عطا کی وہ آج اس کو مکمل کیا. اور سب سے بڑی بات آخری میں اس نے کیا کہا, رضی تو اسلام ہے, میں آج اسلام سے راضی ہو گیا. مذاق ہے کہ خالق کائنات رب العالمین یہ بولے کہ آج میں راضی ہو گیا. اللہ کی رضا سب سے بڑی رضا ہے, اور اللہ بول رہا ہے کہ میں راضی ہو گیا. اگر اللہ راضی ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہے.
तुम्हारा बेड़ा पार है, तुमको फिर कोई इश्यूज नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हमारी पूरी ज़िंदगी की एक ही दुआ है कि हमारा करीम हमसे राजी हो जाए, या सरियल रज़ा हमसे राजी हो जाए। बार बार नहीं बोलते कि अल्लाह तू जल्दी हमसे राजी होने वाला है, तू राजी हो जा। तो जितना या अजीज़ो या गफ़ार जो हमारा करीम परवरदिगार वहदहू ला शरीक है, वो ये कह रहा कि आज मैं राज़ी हो गया। राज़ी वो कब हुआ कि जब विलायत अमीर अल मोमिनीन का ऐलान हुआ। तो गदीर हर घर में जो जो मुझे सुन रहा है, इंडिया में, दुनिया में भर में, अमेरिका में, जहाँ में भी कोई सुन रहा मुझे, तो मैं उनसे यही कह रहा कि इसके लिए सेलिब्रेशन करो, प्रिपरेशन करो, बताओ बच्चों को। जनरेशन बाद जनरेशन गदीर चलना चाहिए। ये नहीं कि आपको तो पता है, हर मोमिन को पता है गदीर बहुत बड़ी ईद है, लेकिन बच्चों को मालूम है? अगर हमारी औलाद को मालूम नहीं है तो वो लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे? वो लोग वेट करना गदीर का। ये मेरा मैसेज है कि बच्चों तक पहुँचाओ गदीर को, कि उनको पता चलना चाहिए कि आज का दिन क्या है। बोलो आज अल्लाह राज़ी हो रहा, आज नेमतें मिल रही। उनको बोलो कि आज जो तुम मांगोगे वो अल्लाह अता करेगा। इमाम अली का वास्ता देकर दुआ मांगोगे तो आज तुम्हारा जो है वो होगा। और बच्चों को ये विर्द सिखा दो, मन कुन तो मौला हो फ़ाज़ालियुन मौला। ये बच्चों को सिखाओ और सिखा के बोलो बेटा ये पढ़ते रहो। जितना हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर तकलीफ में जब तुम ये पढ़ोगे, तुम यकीन करो जब भी कोई पढ़ेगा बेहतर मन कुन तो मौला हो फ़ाज़ालियुन मौला, उसके सामने से अगर पहाड़ भी है तो पहाड़ टल जाते। तो गदीर का जो वाक़या हुआ, ये वाक़या हुआ 10th हिजरी और 18 ज़िलहिज्जा, जब अल्लाह का रसूल फर्स्ट एंड लास्ट हज, सरकार का पहला और आखिरी हज, सरकार ने एक हज किया और वो वही हज था पहला, फर्स्ट हज। आपने ऐलान कर दिया था कि मैं हज पे जा रहा इस साल, इसलिए कि फतेह मक्का हो गया, इस्लाम हर तरफ स्प्रेड हो गया, चारों तरफ हो गया। मैं एक सिर्फ हिस्ट्री बता रहा आपको, बस आधा घंटा तकरीर करूँगा, एक हिस्ट्री बता रहा आपके गदीर का वाक़या क्या है। तो जब हज कंप्लीट हो गया, हज कंप्लीट कब होता? 12 ज़िलहिज्जा को आफ्टरनून में। 12 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा से शुरू होता, 12 ज़िलहिज्जा में ख़त्म हो जाता। 12 ज़िलहिज्जा ज़वाल के वक्त हज कंप्लीट हो गया। हज कंप्लीट होने के बाद एक दिन 2 दिन जो भी ठहर के अब मुसलमान वहाँ से जाने लगे। उस हज के बारे में यह है कि ऑलमोस्ट 120,000 हाजी थे अप्रॉक्सीमेटली। 1,20,000 का मजमा था उस साल, इसलिए कि सबको मालूम था कि अल्लाह के रसूल का ये आखिरी हज है और ये पहला हज है और उनकी ज़िंदगी का भी ये आखिरी हज होगा। अब सरकार ने ऐलान कर दिया था कि मैं बहुत जल्दी अल्लाह की बारगाह में चला जाऊँगा। तो हर आदमी दूर दूर से, नहीं यमन से, ताइफ से, इधर से, पूरे हर तरफ से मजमा आया था, हर अफ्रीका से, हर तरफ से मजमा आया था। अच्छा, उस ज़माने में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये एयरलाइन नहीं थी, एयरक्राफ्ट नहीं था, कार्स नहीं थी। उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैमल्स होते थे, ऊँट होते थे, ऊँट और या घोड़े होते थे। तो सारा मजमा आया मक्के में। आप सोचो 1,20,000 उस ज़माने का पॉपुलेशन, उस ज़माने के पॉपुलेशन में इतना बड़ा मजमा हज पे आया, इसलिए कि सरकार की ज़ियारत हो रही है और आखिरी हज है, अल्लाह के रसूल के साथ हज करना है। इन्हें उनका हर हज कबूल और हर रुकन कबूल होगा अगर अल्लाह के रसूल के साथ कोई करे, उस मोहब्बत के साथ, मोहब्बत अली के साथ कोई करे। तो तो हज करके जब 12 ज़िलहिज्जा को वहाँ से निकले, 18 ज़िलहिज्जा गदीर के मैदान में पहुँचे। गदीर खुम, खुम एक कुएं का नाम है। उस ज़माने में एक कुआं था, वेल थी, उसका नाम था खुम। वहाँ पे ये वाक़या हुआ। अच्छा, ये वाक़या जहाँ हुआ वो क्या, कौन सी जगह? वो जब मक्के से आप आते तो सारे लोग खुम तक पहुँच रहे थे, गदीर तक। वहाँ से भी 4 रास्ते जा रहे, कोई यमन की तरफ जा रहा, कोई मिस्र की तरफ जा रहा, कोई ईरान की तरफ जा रहा, यानी 4 रास्ते फिर सऊदीया के दूसरे एरियाज़ में जा रहे, और एक रास्ता मदीना मुनव्वरा जाता था। तो जितने हाजी थे, आप मेरी तरफ देखो, जितने हाजी थे वो लोग सीधा उस रास्ते तक पहुंचना सबको लाजिम था, इसलिए कि वो एक रास्ता था, फिर वहाँ से अपने अपने रास्तों पे जाते थे। एक आज की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं, एक राउंड अबाउट था। राउंड अबाउट से कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, अपने अपने वतन को जा रहे। तो उस राउंड अबाउट के पास जब गदीर खुम के पास पहुँचे, वो खुम, वो कुएँ के पास ये काफिला पहुँचा। जब वहाँ काफिला पहुँचा तो उस वक्त ये आयत आई, मशहूर आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यासुमुका मिनल नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। वेरी क्लियर आयत है, वेरी वेरी क्लियर आयत। इसमें क्या कह रहा अल्लाह? इससे पहली आयत जिसका मैंने तज़किरा किया था, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, ये एक आयत ऐसी है पूरा कुरान मजीद में 6.5 आयतों, 6,500 आयतों में, और 114 सूरों में ये एक आयत ऐसी है कि जिसमें कोई तफसील नहीं। हर आयत में हर हुक्म
अल्लाह ने कोई ना कोई तफसील बताई, या छोटी या बड़ी, लेकिन इस आयत में कोई तफसील नहीं, सिर्फ एक इशारा है कि मेरे हबीब हमको एक पैगाम देंगे। ये कब हुआ? जब अल्लाह का रसूल मेराज पे गया। जब मेराज पे पहुंचे, मैं पूरा मकाम ख्वाब कौसैन तक, इसलिए कि वाक़या गदीर का हुक्म, मौला की विलायत का हुक्म इतना इम्पोर्टेंट था, इतना अहम था कि पूरा कुरान अल्लाह ने जिब्राइल के ज़रिए नाजिल फरमाया, मगर इस ऐलान के हुक्म के लिए, तामील के लिए अल्लाह ने अपने हबीब को मकाम ख्वाब कौसैन बुलाया। सिदरा से गुज़र के उस मंजिल तक पहुँचे कि जहाँ या वो था अल्लाह के रसूल थे या वो था, वहाँ पे ये ऑर्डर आया था, वहाँ ये हुक्म दिया था अल्लाह ने। मेराज एक्चुअली दो चीज़ का नाम है, एक विलायत अली का नाम है और नूर फातिमा देने के लिए अल्लाह ने बुलाया था। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जब पहुंचे वहाँ पे, ये सोचे, उसके बाद इस मुसलमानों को जानना चाहिए कि इस आयत का हुक्म इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई इस आयत का हुक्म पे तामील नहीं करता, जब रसूल की रिसालत जा सकती तो तुम्हारे अमाल क्या है? सारे अमाल खत्म हो जाएंगे। तो जब वहाँ पहुँचे गदीर के मैदान में, उस वक्त यह आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल रसूल बल्लिग, ऐ मेरे हबीब उस पैगाम को पहुँचा दो कि जिसका हमने आपको पहले हुक्म दिया था। यानी आप सोचो कि ऐसा मालूम हो रहा है कि अल्लाह ने पहले इनको बता दिया था। फिर अजीब जुमला है, व इल्लम तफल फमा बल्लगता रिसालता, कि अगर आपने इस पैगाम को नहीं पहुंचाया, अगर आपने इस पैगाम को नहीं पहुंचाया तो गोया आपने कार रिसालत का काम ही नहीं किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस रसूल से अल्लाह ऐसे बात कर रहा, इस टोन में बात कर रहा कि जबकि अल्लाह ने हमेशा अपने हबीब से कभी हबीब कहा, कभी यासीन कहा, कभी ताहा कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, कभी मुद्दसर, ऑलवेज हर वक्त अल्लाह अपने हबीबी बोलता था। इतने प्यार से बात करता था, मोहब्बत से बात करता था। लेकिन आज अल्लाह के तेवर बदले हुए, खालिक़ कायनात कह रहा इल्लम तफल फमा बल्लगता रिसालत, अगर ये काम नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अब इमेजिन करो कितनी अजीब बात है कि क्या मैं पूछता कि मुसलमानों से कि क्या ये पूरी रसूलुल्लाह की 23 बरस की ज़िंदगी में सरकार की, क्या कभी कोई ऐसा हुक्म आया? प्लीज़ गौर से सुनना, क्या कभी कोई अल्लाह ने हुक्म दिया और अल्लाह के रसूल ने उसको नहीं पहुंचाया? कोई एक वाक़या बता दो 23 ईयर्स की लाइफ में सरकार को अल्लाह ने कोई हुक्म दिया कि मेरे हबीब इस पैगाम को पहुंचाओ, इस पैगाम को आप पहुंचाइए, और अल्लाह के रसूल ने नहीं पहुंचाया? कभी ऐसा हुआ ही नहीं। वो तो ऐसा मुती है अल्लाह का, ऐसा इताअत गुजार है, काफिर और मुशरिकीन के सामने जाकर कहा था खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, नंगे पूरे खंजर निकल गए थे, तलवारें बाहर निकल गई थी, उसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं कहा था क्या मेरे एक हाथ में सूरज रख दो, एक हाथ में चांद रख दो, उसके बावजूद मैं अपने पैगाम से पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा रसूल, उसको अल्लाह ये कह रहा व इल्लम तफल फमा बल्लगता रिसालत, कि अगर तुमने ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। लिटरली अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, सरकार मुझे माफ़ कर दे, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इन्हें लिटरली अल्लाह अपने रसूल को थ्रेट किया, लिटरली थ्रेट। अगर आज की ज़बान में आप बोले थ्रेट क्या इफ़ यू डोंट डू इट दिस, खलास, फिर तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम्हारा मेरा कोई काम नहीं। इन्हें 22 साल की मेहनतें सिर्फ आकर इस हुक्म पे आके रुक गई। तो एक्चुअली वो रसूल को थ्रेट नहीं थी, मुसलमानों को थ्रेट थी कि अगर इसका ये वो ऐलान हो रहा, ये वो विलायत है कि अगर ये विलायत का ऐलान रसूल नहीं करे तो रसूल की रिसालत जाएगी, तो तुम्हारे अमल का क्या होगा अगर तुम इस विलायत को नहीं मानोगे। असल पैगाम ये है इसमें, अल्लाह के रसूल के लिए नहीं, हबीब के लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं, ये हमारे लिए, हमको थ्रेट कर रहा अल्लाह कि अगर तुम ये समझ तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोज़ा, तुम्हारा हज, तुम्हारी जगह सारे मुंह पे फेंक दूंगा अगर विलायत अली को नहीं मानोगे। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपने फिर गौर किया, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने भी बड़ा एहतमाम किया, सरकार ने बड़ा एहतमाम किया। उस राउंड अबाउट पे जब पहुंचे और यह हुक्म आया, सरकार तो जानते थे, सरकार ने क्या किया, जो लोग आगे चले गए थे उनको बुलाना था। और अरब बड़ा लालची होता है, हर अरब नहीं, मुहिब्बे अहले बैत नहीं, मुहिब्बे अहले बैत नहीं, जो आम मुसलमान है ना, बड़े लालची, ग्रीडी जिसको इंग्लिश में बोलते, वो थे। तो अब इनको बुलाना था वापस, वो लोग आगे बढ़ गए थे। तो अब बुलाएं तो क्यों, कैसे बुलाएं? यहाँ आओ तो वो कभी ना आए, रसूल बना रहे तो बोले वो कभी नहीं आए। उन लोगों को कहा क्या, किस चीज़ से बुलवाया? कहा जी
सलमान और अबूजर से सरकार ने कहा कि पुकारो उनको वापस आओ। बोलो क्यों आओ? इसलिए आओ कि हय्या अला खैरिल अमल। ये अजीब जुमला है दोस्तों, हय्या अला खैरिल अमल। इंग्लिश में जिसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते, कि जितने अमल है, जितने दुनिया में अमल है, उससे ये अमल खैर है। तो एक हय्या अला खैरिल अमल ही बता रहा कि विलायत अली कितनी बड़ी चीज़ है। विलायत वो है सारे अमाल, सारी इस्लाम की इबादतें, सारे अहकाम, सारी इबादत अल्लाह की एक तरफ है और विलायत अली एक तरफ। तो सारे मुसलमानों को ये कह के बोला हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, वापस आओ, खैर अमल के लिए आओ। तब लालच है ना भाई, अल्लाह को ऐसा कौन सा अमल है खैर कि अभी तो हम हज करके आ रहे, क्या हद से बड़ा अमल है? बिल्कुल हद से बड़ा अमल है। वो लोग वापस आए, जो पीछे थे अल्लाह के रसूल ने कहा सबका इंतजार करो। जब पूरा 1,20,000 बस में खत्म कर रहा, 1,20,000 का मजमा आके ठहर गया। जब ठहर गया उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा कि जितना मैदान है, मुसलमानों से कहा यार ये ग्राउंड को साफ करो, जितने कांटे हैं निकालो। अब सुनो, अजीब बात नहीं है कि विलायत के ऐलान से पहले सारे कांटों को मैदान से साफ किया गया। वही बात कि विलायत का ऐलान जहाँ होगा फिर वहाँ कांटे नहीं होंगे सिवाय फूल के। सारे मैदान को साफ किया गया, कांटों से साफ किया गया, सब क्लीन हो गया। उसके बाद छोटे छोटे पौधे थे, ट्रीज थे, कहा ये सारे झाड़ों को काट दो। उसके बाद कहा कि तुम लोग बैठ जाओ। बैठ के तो अल्लाह का रसूल चारों तरफ देख के कहता है कि मुझे मिंबर चाहिए। मुसलमानों ने कहा यार मिंबर यहाँ कैसे मिलेगा, यहाँ तो मिल ही नहीं सकता, ये तो मैदान है, यहाँ तो कुछ ही नहीं है, पानी पीने को नहीं है, कुआं है बस। अल्लाह के रसूल इंसिस्ट कर रहे थे मुझे मिंबर चाहिए। कई ऐसे मौके आए कि जहाँ सरकार ने खड़े रह के भी खुतबे दिए, कई मौके, लेकिन आज मिंबर मांग रहे। सिर्फ इसलिए मांग रहे कि अब जो ऐलान मैं करने वाला हूं, अगर मिंबर पे जाके नहीं करूंगा तो मेरे बाद दुनिया ये बोलेगी कि जिक्र अली जहाँ चाहे करो। तो रसूल ने पहली मंजिल पे ये बता दिया कि अली का जिक्र होगा तो मिंबर पे होगा, बुलंदी पे होगा। मिंबर मंगा, खजावों का मिंबर बनाया गया। और ये पौधों को क्यों साफ किया, मैदान को क्यों साफ किया? इसलिए कि कांटे वांटे सबको निकालना था। ये भी एक बड़ा पैगाम था। पौधे इसलिए कि कोई मुसलमान बाद में ये नहीं। अच्छा, और एक बात हुई कि सारे मुसलमान शेव करे हुए थे, बाल सबके कटे हुए थे। पहला हज, सब क्लीन शेव थे, कोई सर पे बाल किसी के नहीं था। अल्लाह के रसूल ने कहा ये जो गतरा पहने हुए हो ना वो भी उतार दो। इन्हें सूरज चमक रहा था उनके चेहरों पे, उनके सर के ऊपर। और जूते भी उतरवाए, इसलिए भी उतरवाए कि जिक्र अली होने वाला है, कि जूते पहन के अली का जिक्र मत करो। जूते सबके उतरवाए। अब बैठे, अब मिंबर पे गए। मिंबर पे जाके सरकार का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुतबा है, पूरे 23 साल की आपकी जिंदगी का कई सरमन्स हैं। मेरी ख्वाहिश यूथ को है कि ये सरमन अल्लाह के रसूल का पढ़ो, इंग्लिश में भी आ गया गदीर वाला सरमन। अगर नहीं है तो लेट मी नो, आई विल सेंड इट टू यू। मेरे पास है वो सरमन, इतना प्यारा सरमन, इतना अच्छा। 2 सरमन, 2 खुतबे ऐसे अहले बैत के, मौला के तो नहजुल बलागा पूरी मौजूद है। 2 खुतबे ऐसे जिसको हर को पढ़ना चाहिए। एक शहजादी कौनैन मादर हसनैन का खुतबा जो दरबार में बीबी ने दिया था, वो एक खुतबा पढ़ो और खुतबा गदीर पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, विजन खुलेगा, हैरत होगी कि अल्लाह के रसूल क्या। अल्लाह बड़ा तवील खुतबा है, मैं खुतबा पूरा नहीं पढ़ रहा, मैं खाली आपको ये बता रहा कि अल्लाह के रसूल ने पूरे एहसानात का जिक्र किया। ये कहा कि तुम लोग अंधेरों में थे, मैंने नूर दिया, तुम बुत परस्ती कर रहे थे, मैंने तुमको सिराते मुस्तकीम बताया, तुम जहालतों में थे, मैंने तुमको इल्म दिया। सारी चीजें अपने एहसानात गिना के पूरा मजमा बैठ के सुन रहा और बिल्कुल कह रहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। उसके बाद अब अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा ताकत रखता हूं, खुबत रखता हूं नफ्सों पे, मेरी सारी मर्जी, मेरी पूरी जिंदगी पे क्या रसूल का अथॉरिटी है? तो पूरे मजमे ने एक आवाज होकर कहा खालू बला। खालू बला ने, अब हमारी कोई मर्जी नहीं, जो आपकी मर्जी होगी वो हमारी मर्जी। हमारी मर्जी के ऊपर, हमारे नफ्स के ऊपर आपको ताकत है। अगर मिसाल के तौर पे आप हुक्म दे, इसकी मिसाल ये ली गई कि अगर मिसाल के तौर पे अल्लाह का रसूल हुक्म दे कि कुएं में चले जाओ तो वाजिब है कुएं में जाना। अगर अल्लाह का रसूल बोले कि सो जाओ तो वाजिब है सोना। अगर अल्लाह का रसूल बोले कि मेरी महफिल से निकल जाओ, क्या बोल रहा, वाजिब है निकल जाना।
تو اللہ کے رسول اگر کسی کو بولے کہ آ کے میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے دوش پہ سوار ہو جاؤ، تو واجب ہو جاتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں؟ تو پورے مجمع نے کہا خالو بلا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب ہونے والا کیا ہے، اب اعلان کیا ہونے والا. جب سب نے ایکسیپٹ کر لیا، انہوں نے اللہ کے رسول ممبر سے مولا کو دیکھ کے کہا کہ یا علی میرے قریب آؤ. مولا آگے بازو ٹھہر گئے. جیسی ٹھہرے تو کہا نہیں یا علی ایسا نہیں ٹھہرو، میرے سامنے آؤ. سامنے بھی آئے تو میری طرف دیکھا، سامنے بھی آئے تو مولا کا چہرہ مجمع کی طرف تھا. مولا کا چہرہ مجمع کی طرف تھا. ایسا ٹھہرے کہ ایسا ٹھہرے مولا کے سامنے مجمع کی طرف چہرہ ہے، پیٹھ سرکار کی طرف ہے. سرکار اپنے ممبر سے اٹھے، اٹھ کے پیچھے سے علی کو بلند کیا، سامنے سے نہیں بلند کیا، پیچھے سے شولڈر سے ایسے اٹھایا. ایسے اٹھا کر پورے مجمع کو، ابھی تک مجمع نہیں سمجھ رہا یہ کیا ہونے والا ہے، پورے مجمع کو ایسا بتایا دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے. انہیں جو دور دور تک بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے. انہیں اپنے آپ کو چھپایا، علی کو سامنے کر دیا. یہ بتانا تھا کہ اب چند مہینوں کے بعد میں جانے والا ہوں، یہ چہرہ ہوگا تو تمہاری نجات ہے. انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، اطرتی اہل بیتی. اس کے بعد ایسا اٹھایا، سب کو ایسا بتا کے اب کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. سب کی بار بار کہتے تھے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا، آج سے اس کے مولا ہے. اس کے بعد کیا، بس ختم کر رہا میں جشن. اس کے بعد کیا کیا، ایک خیمہ لگوایا. خیمہ لگوا کے میرے مولا کو کہا کہ جا کے وہاں پہ بیٹھو. اور پھر پورے مجمع سے کہا، پورے مجمع سے اللہ کے رسول نے بھی تمام حجتوں کو تمام کیا. جیسے ہی من کنتو مولا فاضا علی مولا کا اعلان ہوا اور میرے مولا نیچے آئے، جیسے ہی نیچے آئے فوراً جبرائیل آ گئے اور آگے کہا کہ اللہ کہہ رہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، کہ اے میرے حبیب آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. اس کے بعد کہا آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا، آج ساری نعمتیں کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد کہا کہ آج میں اس دین سے راضی ہو گیا. قرآن کی یہ آیت آنے کے بعد اللہ کے رسول نے خیمے میں بھجوایا مولا کو اور کہا یا علی تم بیٹھو. اب سنو دوستو، پورے مجمع کو کہا کہ جا کر علی کو مبارکباد دو. اسی لیے غدیر کے دن ایک مومن دوسرے مومن کو مبارکباد دینا لازم ہے. جا کے لٹرلی کیوں بنا کے کھڑے ہو رہے تھے. یہ نہیں کہا کہ پورا موب جا کے ایک ساتھ مبارکباد دو، کہا نہیں، اکیلے ایک ایک جائے اور جا کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرے، علی کے ہاتھ پہ جا کے مبارکباد دے. یہی تو وہ تاریخی جملہ ہے کہ بخن یا علی. کسی نے کہا تھا کہ یا علی بہت مبارک ہو کہ تم مولا بن گئے. آج سے آپ نے پوروں کو مبارکباد دی. مبارکباد دینے کے بعد تو اب بس میں آخری جملے میرے، اب ہمارا کو کیا، ہماری ذمہ داری کیا ہے غدیر میں، کہ ہر مومن ایک مومن کو مبارکباد دے. ہر مومن ایک مومن کی طرف آگے بڑھ کے بولے کہ آج مبارک ہو، مولا کی ولایت کا اعلان ہو گیا. اگر تم لوگ کسی سے ناراض ہو، کسی سے تمہاری بات چیت نہیں ہے، یہ بہترین موقع ہے، میرا میسیج ہے یہ بہترین موقع ہے کہ اگر تمہارے سگے بھائی سے بات نہیں ہے، بہن سے بات نہیں ہے، رشتہ دار سے بات نہیں ہے، اس سے بات نہیں ہے، تو بہترین اگر مومن بننا چاہتے، مولا کی ولایت کے فضائل سننا چاہتے، مولا کی ولایت کی نعمتیں لینا چاہتے، تو ایک مومن دوسرے مومن سے بات کر لے، ایک مومن دوسرے مومن کو معاف کر دے. اور آج کا دن اتنا امپورٹنٹ، ٹیلی فون پہ بات کرو، ملو. میں یہ نہیں بول رہا کہ جا کے ہاتھ ملاؤ، اس لیے کہ یہ پرابلم ہے آج کل کرونا وائرس کا، نہ گلے ملو، لیکن جاؤ مسکرا کے ایک دوسرے کو مبارکباد دو. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ نہیں کرنا کہ میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے نہیں ملتا. غدیر کے دن ساری چیزوں کو معاف کر دو، علی کے نام پہ معاف کر کے ایک دوسرے سے اس طرح گلے ملو کہ ساری پرانی چیزیں بھول جائے. جب تم ایک مومن دوسرے مومن سے گلے ملے گا، جو ولایت علی کی جو نعمت ہے وہ تمہارے پاس آئے گی. بس آخری بات کہ غدیر کے دن کھانا کھلاؤ. ایک مومن کو دعوت دینے کا، ایک مومن کو کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے کہ جیسے تم لوگ 1,24,124,000 کو تم نے کھانا کھلایا. تو میری خواہش ہے آپ سے کہ آپ جو کھلاتے کھلاؤ، اور یہ کھانا کھلاؤ ان مرحومین کی طرف سے جو تمہاری ماں اور باپ کا انتقال ہو گیا ان کی طرف سے. اور زیارت امین اللہ پڑھنا، زیارت امین اللہ جو مولا کی زیارت ہے، اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھو، اس لیے
کہ ولایت علی جو تمہارے دلوں میں آئی ہے وہ تمہاری ماں کی وجہ سے آئی ہے اور باپ کی وجہ سے آئی ہے. باپ نے حلال رزق کھلایا, ماں نے پاکیزہ طریقے سے تم کو آگے بڑھایا, ریس کیا, تو یہ ماں باپ کی طرف سے آج ولایت علی آج ہم غدیر ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کے پاس جاؤ اور جا کے مبارکباد دو. اگر ماں باپ مر گئے تو ان کی خبروں پہ جاؤ, مبارکباد دو. اگر لحد دور ہے تو جہاں تم بیٹھے وہ تمہارا گھر ہے, وہیں سے بیٹھ کے زیارت امیر المومنین امین اللہ والی زیارت پڑھو, اور زیارت پڑھ کے اپنے ماں باپ کے بیہاف میں پڑھو, اور پڑھ کے بولو کہ اللہ آج جو میں یہ زیارت پڑھ رہا, مولا میرے ماں باپ کی وجہ سے آج میں آپ کا غدیر کو سیلیبریٹ کر رہا, تو مولا میری خواہش ہے کہ پہلے میرے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچے. اور جو کھانا کھلاؤ, ایک مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب اتنا کہ اگر تم نے کھانا کھلایا ایک تو 1,24,000 انبیاء کی دعوت کی, تو یہ کھانا بھی تم اپنے ماں باپ کی طرف سے کھلانا. یہ دعا کرنا کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے. اور بس آخری جملے 110 مرتبہ صلوات پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, پڑھ کے مولا علی کو مبارکباد دو غدیر کی کہ مولا آج مولا بنے آپ کو مبارک ہو. اور اصل میں غدیر کا جو جشن ہے وہ احسانات ابو طالب کا جشن ہے, تو جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو بھی مبارکباد دینا صلوات پڑھ کے, 13-14 معصومین کو دینا, امام کی والدہ بی بی نجیس خاتون کو دینا, اور بہت بات یہ کہ صلوات پڑھ کے شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کو مبارکباد دو کہ بی بی آپ کے بابا کا جشن ہے, شہزادہ محسن اور مولا عباس کو مبارکباد دو. آپ جتنی ہو سکے کثرت سے صلوات پڑھ کر امام علی کی بارگاہ میں غدیر کا جشن بے انتہا گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ کریں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر.